شروع کرائیں پھر آج باری کس کی آج؟ حضور 3 حلقوں کی باری ہے، نارتھ لنڈن، ارسفیلڈ اور انر پارک. اور کون سے؟ 3 نارتھ لنڈن، ارسفیلڈ اور انر پارک. اچھا. السلام علیکم حضور، میرا نام سوسن جاوید ہے. میرے ابو جان کا نام ہے مبارک جاوید ہے. میں ارسفیلڈ جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ساری دنیا میں کل کتنے احمدی ہیں؟ میرا خیال ہے کروڑوں ہیں، کئی کروڑ، 20 کروڑ تو ہوں گے. آپ کو کروڑ کی سمجھ آتی ہے؟ نہیں؟ پھر کس طرح بتاؤں آپ کو؟ بہت زیادہ، اتنے زیادہ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہے توبت طاہر. میرے ابو کا نام ہے طاہر احمد. کیا نام ہے؟ طاہر احمد. آپ کے ابا کا نام؟ اچھا. میرا پہلا سوال ہے کہ جب ٹی وی دیکھتے ہیں اس سے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہتی ہے. جب ٹی وی دیکھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ ٹی وی پہ کے ساتھ دیکھ پڑھیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. بنگال میں بھٹو صاحب نے اور ان کے ایک دوست تھے، انہیں شراب پینے لگے تو ہاتھ میں گلاس پکڑے ہوئے تھے. تو ان کے دوست نے کہا کہ سائیں بسم اللہ پڑھو. بھٹو صاحب نے اس کو گالی دے کے کہا کمبخت، یہاں شراب پہ تو بسم اللہ پڑھایا کرو. تو ٹی وی دیکھتے ہوئے کہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چھوڑو پرے. کیا چپی ہے؟ جوک بھی ہے؟ ماشاء اللہ، کمال ہو گیا ہے. ایک مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. کون مریض؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ٹھیک ہے. مریض کہنے لگا جب بھی میں نہاتا ہوں میں گیلا ہو جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب بھی میں نہاتا ہوں گیلا ہو جاتا ہوں. جب بھی میں نہاتا ہوں گیلا ہو جاتا ہوں. گیلا ہو جاتا ہوں، یہ بیماری ہے؟ اچھا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیا؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر کہنے لگے کوئی پریشانی کی بات نہیں. پھر ڈاکٹر نے کہا، مریض نے کیا جواب دیا؟ کیا پھر کیا ہوا؟ آگے بھول گئی کیا لکھا ہوا؟ لکھا پوری لکھی نہیں ہے اس میں، ادھر ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں جب نہاتا ہوں گیلا ہو جاتا ہوں. ڈاکٹر کہنے لگے کیوں پریشانی؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اب صبح شام اور رات کو صبح شام اور رات کو نہانا بند کر کے نلکا بند کر کے نہایا کرو. نلکا بند کر کے نہایا کرو. سمجھ نہیں. چلو ایسے پکڑو، چلو پوچھیے ایسے. اور السلام علیکم حضور، السلام. میرا نام امتر شافی ہے. میرے ابو کا نام عبدالرشید شاکر ہے. میں ارسفیلڈ جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے اگر بچے نماز نہ پڑھے تو کیا ان کو گناہ ہوتا ہے؟ کتنی عمر کے بچے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بچہ جب ہو 7 سال تک تو اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے
اور جب 10 سال تک کا ہو جائے 7 سے 10 کے درمیان تو پھر تھوڑا بہت اس کو ہلکی سی چپیٹ مار دیا کرو، وہ سنبھل جائے گا. اور جب وہ 12 سال کا ہو جائے پھر اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے آقا، میرا نام لبنہ وحید ہے. لبنہ مجید. لبنہ وحید. میرے ابو کا نام شیخ عبدالوحید صاحب ہے اور میری امی کا نام محمودہ وحید ہے اور میں انر پاک کی جماعت سے ہوں. پیارے آقا، دنیا میں سب سے پہلے مذہب کا کیا نام تھا؟ اسلام. اسلام نام تھا، ابھی وہ ترقی نہیں کی تھی، لیکن آغاز میں اسلام ہی تھا. اب بچے کا نام جب چھوٹا ہو تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، اور جب وہ بڑا ہو تو پہچانے بھی نہیں جاتا کتنا بڑا ہو گیا ہے. اسی طرح جب اسلام بڑا ہوا تو پہلے سے کوئی مقابلہ نہیں رہا اس کا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام معروف احمد ہے اور میرے ابو جان کا نام جمیل احمد ہے اور میں عرصہ جماعت سے ہوں. حضور، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. حضور، دوسرا سوال کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ بہت اچھا. دوسرا سوال ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں اور صدقہ خیرات کے بارے میں اور حج کے بارے میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوگا تم کیسے بچتی تھی، وہاں ماں باپ کی عزت کیا کرتی تھی کہ نہیں، چھوٹوں پہ رحم کرتی تھی کہ نہیں، بڑوں کا ادب کرتی تھی کہ نہیں. تم بچی ہو تو تم سے ایسا سوال بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے آقا، میرا نام صدف وحید ہے. میرے ابو کا نام شیخ عبدالوحید صاحب ہے اور میری امی کا نام محمودہ وحید ہے اور میں انر پاک کی جماعت سے ہوں. پیارے آقا، میرا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے اور کیا ان کو انگلش آتی تھی؟ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے اور کیا ان کو انگلش آتی تھی؟ انگلش نہیں جانتے تھے، وہ عبرانی زبان بولا کرتے تھے. عربی کی بگڑی ہوئی شکل ہے عبرانی، ہیبرو کہتے ہیں اس کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں باتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہے کوئی لطیفہ؟ نہیں. ارے حضور، میرا نام ہے جی ادھر سے شروع ہوگی. السلام علیکم. پیارے حضور، میرا نام ہے ماریہ چاند. میرے ابو کا نام ہے محمد نور چاند. میرا سوال ہے، جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ چھینک سے انسان کو اللہ تعالیٰ اچانک موت سے بچا لیتا ہے. جب ناک سے ایک غبار سا دماغ کی طرف جاتا ہے تو چھینک کے ذریعے وہ اچانک واپس چلا جاتا ہے اور بڑی زور سے واپس چلا جاتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ الحمدللہ پڑھا کرو. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اچانک موت سے ہمیں بچا لیا ہے. اور جو سنتا ہے وہ کہتا ہے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. اور پھر وہ جواب دیتا ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست فرما دے. السلام علیکم پیارے حضور. کہاں ہے لطیفہ آپ کا؟ کوئی نہیں. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام ہے بارے احمد. میرے ڈیڈی کا نام ہے وسیم احمد. دادی کا نام کیا ہے؟ وسیم احمد. اچھا. میں انر پاک حلقے سے ہوں. میرا پہلا سوال ہے کہ دنیا میں ایلین ہوتے ہیں؟
एलियंस होते हैं? नहीं, ये सब किस्से सिर्फ टेलीविज़न पे होते हैं, हकीकत में कोई नहीं होते। इसीलिए उन्होंने कहा था जब टेलीविज़न देखा करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ा करो पीछे। झूठ होता है अक्सर टेलीविज़न पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वालेकुम हुजूर, सलाम बेटी। मेरा नाम अनम शाहिद है, मेरे अबू का नाम शाहिद लतीफ़ है। मेरा सवाल है कि हम दूसरी मज़हब के त्यौहार क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? दूसरे मज़हब के दूसरे साथ मज़हब के त्यौहार क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? उनके त्यौहार में, अक्सर मज़ाहिब के त्यौहार में शिर्क शामिल होता है। वो एक खुदा को नहीं मानते और मसलन बुतों को पूजते हैं। हिंदू त्यौहार में सब बुतों के सामने झुकते हैं, तो हम कैसे शामिल हो सकते हैं उसमें? ईसाइयों के त्यौहार में हज़रत ईसा की सलीब को पूजते हैं, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। हम तो सलीब तोड़ने वाले हैं, सलीब को पूजने वाले नहीं हैं। गर्ज़ी के मुख्तलिफ़ त्यौहारों में मुख्तलिफ़ शिर्क होते हैं, जिनकी वजह से हमें हुक्म नहीं है कि हम उसमें शामिल हों। यहूद के त्यौहार में शिर्क नहीं होता, उसमें शामिल तो हो सकते हैं, मगर दुआ किया करें अपने खुदा से। यहूद बिगड़े हुए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, समझ गई हो ना? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम सबा अहमद है। मेरे वालिद का नाम इश्तियाक अहमद है और मैं नॉर्थ लंदन की जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ। ठीक, हुजूर, मेरा सवाल ये है कि बच्चियों के हिजाब ना करने के क्या नुकसानात हैं? बच्चों के हिजाब ना करने की, पर्दा ना करने की क्या नुकसान होते बच्चों का पर्दा ना करने का तो कोई नुकसान नहीं है, मगर उनको आदत डालने के लिए उनको सलीका सिखाया जाता है। जिस तरह आपने, अब बच्ची हैं, आपने जो हिजाब किया हुआ ये बहुत काफ़ी है, शर्म नज़र आती है, आपके बाल ढांक के रखे हुए हैं, तो इतना सा हिजाब काफ़ी है। और लतीफ़ा क्या है आपका? कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम सलाम। आलिया बेटी, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी है तो क्या वहाँ पर भी मजहबी तालीम का कोई ज़रिया है? उनके अंदर नबी ज़रूर आते होंगे। जो दूसरे ऐसे सैयारे हैं, सितारे हैं, जहाँ बंदे इंसान बसते हैं, तो उनकी तालीम के लिए अल्लाह ताला ने ज़रूर कोई ना कोई नबी उनके पास भेजा होगा और वो उसकी तालीम के मुताबिक अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह हुजूर, मेरे पास एक पहेली है। पहली? जी। अच्छा। मखमल के पर्दे, खुशबू का घर, सुबह सवेरे खोलते हैं दर, मैं क्या हूँ? फिर दोबारा पढ़ो। मखमल के पर्दे, खुशबू का मखमल के क्या? पर्दे। खुशबू का घर, सुबह खुशबू का? सवेरे खुशबू का क्या है? घर, घर। सुबह सवेरे खोलते हैं दर। ये गुलाब का फूल जी। है? जी। ठीक है। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम हमदा सुहेला, मेरे अब्बा का नाम सोहेल अहमद कमर है। हुजूर, मेरा पहला सवाल है कि हमें अपने दोस्तों की पहचान कैसे हो सकती है? दोस्तों की पहचान? हर शख्स अपने दोस्त को पहचानता है, आपको उसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि ये पूछना चाह रही है कि दोस्त, मतलब अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है? अच्छा दोस्त वो है जिसके साथ बैठकर नेकी के ख्यालात दिल में उठाएं और जिसकी बातों से नेकी की तहरीक हो। बुरा दोस्त वो है जिसके साथ बैठ के बुरे ख्यालात दिल में उठें। एक दफ़ा हज़रत खलीफा मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक सूबा सरहद के तालिब इल्म थे। उन्होंने आके कहा कि मैं खुदा परस्त था, अल्लाह ताला पर यकीन रखता था, लेकिन कुछ अरसे से
میرا دل اٹھ گیا اس طرف سے اور خدا کے متعلق برے برے خیالات آتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی دوست ایسا ہے جو ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا وہ دیری ہے، اس سے ساتھ کھڑا، اس کو ساتھ کھڑا کرنا بند کر دو، کسی اور جگہ چلے جایا کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جب جگہ بدلی تو خیالات بھی بدل گئے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہو گیا۔ تو اگر ایسی سہیلی ہو جس کے ساتھ بیٹھنے سے خیالات بد پیدا ہوتے ہوں اس کو چھوڑ دو، وہ اچھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس بیٹھنے سے نیک تحریک پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے پاس زیادہ بیٹھا کرو، زیادہ پیار کرو اس سے۔ لطیفہ بھی ہے؟ اچھا۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام پیاری بیٹی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نیتا طاہر ہے اور میرے ابو کا نام طاہر احمد ہے۔ جی۔ میرا پہلا سوال ہے کہ ندا ہے، دیکھ لو یہ بھی ہے ایک ندا۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اذان کا آغاز کب ہوا اور اس کے الفاظ کس نے ترتیب دیے؟ اذان کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ نماز کے وقت بلانے کا پہلے رواج نہیں تھا، کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا میں دیکھا کہ ایک مؤذن کھڑا اذان مسجد مینار کے اوپر تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پوری اذان آپ کو سنا دی گئی۔ اور بالکل یہی بات ایک اور دوست کے ساتھ بھی ہوئی، انہوں نے بھی رویا میں یہی دیکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں باتوں کو سن کر کہا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس طریق کو قبول کر لیا، اور آج تک وہی اذان چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے ندا؟ جی حضور، ایک جوک بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو واعظ سنانے کے لیے بلایا۔ جی، ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو واعظ سنانے کے لیے بلایا۔ ٹھیک۔ اور تو کوئی نہیں پہنچا، صرف ایک دیہاتی پہنچ گیا۔ ٹھیک۔ مولوی صاحب نے کہا کیونکہ دوسرے لوگ نہیں آئے اس لیے آج واعظ نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ دیہاتی بولا مولوی صاحب اگر میری ساری گائیں باہر گئی ہوں اور ایک گائے گھر پر ہو تو میں اکیلی گائے کو ہرگز بھوکا نہیں رکھوں گا۔ ٹھیک۔ مولوی صاحب شرمندہ ہو گئے اور واعظ دینے شروع کر دیا۔ واعظ دیتے رہے۔ آخر میں مولوی صاحب نے دیہاتی سے پوچھا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ دیہاتی بولا مولوی صاحب اگر میری ساری گائیں باہر گئی ہوں اور ایک گائے گھر پر ہوں تو اکیلی گائے کو میں ساری گایوں کا چارہ کبھی نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے سب کا آواز مجھے اکیلے وہ کر دیا۔ وہ ایک اور بھی ہے لطیفہ اسی قسم کا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے ذرا بے دلی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی ایسا تھا جو بہت رو رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا تو بہت نیک آدمی ہے، اس پہ بہت اثر ہوا ہے۔ انہوں نے بعض کے بعد اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں اتنا رونا کیوں آ رہا تھا؟ میرے آواز میں کیا چیز تھی جو تمہیں اتنا اچھا لگا ہے؟ کہا مولوی صاحب آپ کے آواز کا تو مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، مگر میرا بکڑا کار اسی طرح اڑا کے مر گیا ہے جس طرح آج آپ تقریر پر مار رہے تھے۔ اڑا کے سمجھتی ہو؟ پنجابی لفظ ہے اڑانا۔
किसी को चोट आए बकरे को या किसी चीज़ को तो वाह की जो आवाज़ निकालता है उसको अड़ाना कहते हैं पंजाबी में। अच्छा जी, आगे। प्यारे हुजूर, मेरा नाम है इकरा अलीना रास और मेरे अबू का नाम है फरख रास। क्या नाम? इकरा अलीना रास। ठीक। और मेरे अबू का नाम है फरख रास और मैं नॉर्थ वेस्ट लंदन से आई हूँ। मेरा ये क्वेश्चन था कि कुर्बानी का क्या मतलब है और कुर्बानी हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज हुई है? क्या है? कुर्बानी का क्या मतलब है और कुर्बानी हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज है? कुर्बानी ये सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो जानवरों को खाना काबा में ले जाके तो खुदा की खातिर उनको ज़िबा करते हैं। ये तमसील है इस बात की कि तुम भी खुदा की खातिर इसी तरह ज़िबा हो जाया करो। जिस तरह जानवर ज़िबा करते हो तुम भी अल्लाह ताला के हुजूर में मर जाया करो, ज़िबा हो जाया करो। और ये सुन्नत बहुत ही प्यारी है। इसके नतीजे में मुसलमानों में कुर्बानी की रूह ज़िंदा है। लतीफ़ा भी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नज़मुद्दीन है। मेरे अब्बा का नाम फ़हीम अहमद भट्टी साहब है। हुजूर, फ़हीम अहमद भट्टी साहब। अच्छा। हुजूर, क्या ये सही है कि जब औरत बच्चा पैदा करती है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं? औरत के? जी, जब मेरा ख्याल है हो जाते होंगे। बच्चा तकलीफ से पैदा करती है तो उस वक्त उसकी दुआएं भी कबूल होती होंगी। क्यों, तुम्हें क्या ख्याल आया? नहीं, तुम्हारी तो अभी बहुत देर है। मेरी खाला ने पूछा। और कोई बात? नहीं, लतीफ़ा? नहीं, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अज़मी है। मैं मतीन भट्टी की बेटी जी। हो। जी। हुजूर, ज़बूर के मानने वालों के मज़हब का क्या नाम है और क्या इसके मानने वाले अभी भी दुनिया में मौजूद हैं? ज़बूर के मानने वाले? जी। हाँ हाँ, यहूदी सारे ज़बूर को मानते हैं। ज़बूर तो हज़रत दाऊद की दुआओं की किताब थी। उसमें बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से अल्लाह ताला की मुनाजात की हुई हैं और बहुत दिल पर असर करने वाली किताब है। उसी में ज़बूर में ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोई भी है। ठीक है हुजूर, मेरी बहन और मैं थोड़ी सी नज़म पढ़नी है। किसने? नज़म, मेरी बहन और मैं, छोटी सी नज़म। कहाँ बहन आपकी? ये मेरी। अच्छा, जी। आप दोनों मिल के पढ़ेंगी? जी हुजूर। कोई लतीफ़ा भी है? नहीं। अच्छा, नज़म सुना दें। अच्छा। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है, दिल भर मेरा यही है। जो राज दी थे भारे उसने बताए सारे, जो राज दी थे भारे उसने बताए सारे। दौलत का देने वाला फरमारवा यही है, फरमारवा यही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं
हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है, बस फैसला यही है, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है, दिलबर मेरा यही है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम। और रफ़ीक साहब की बेटी हैं? जी। हुज़ूर क्या इंसानी जहन टेलीपोर्टेशन कर सकता है, यानी ज़हनी ताकत से कोई चीज़ अपनी जगह से हिला सकती है? चीज़ें इंसानी जहन में यह ताकत है कि वो अपने जहन को किसी चीज़ पर डाले और वो चीज़ अपनी जगह से उठ जाए। हमने ख़ुद अमेरिका में भी ये प्रोग्राम देखा हुआ है, और मरी में भी एक डॉक्टर हुआ करता था, उसमें ये ताकत थी, वो चीज़ पर तवज्जो करता था प्लेट वगैरह पे तो वो उठ जाया करती थी। अमेरिका में तूने भी देखा था? हैं? हाँ, हमने प्रोग्राम देखा था वहाँ एक इसी किस्म की ताकतों वाले इंसान ने वो तवज्जो से चीज़ हिलाई थी और उसकी टेलीविज़न उतारी गई बाकायदा, और वो बड़ा ख़ास किस्म का पेचदार मामला था। अंडे को वो हिदायत किया करता था कि चक्कर लगा के पूरे पेच रास्ते से गुज़रो, तो ऐन उस रास्ते से गुज़र के तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करता था। तो ये होना मुमकिन है, ऐसा होता है। अब इससे अल्लाह ताला की हस्ती का कुन का सबूत भी मिल जाता है। इंसान में जब ये ताकत है तो खुदा ताला जब कुन कहता है तो उससे ये ताकत पैदा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। हुज़ूर, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ख़ानदानी लक़ब मिर्ज़ा का क्या मतलब है और इसका क्या पस मंज़र है? मिर्ज़ा का मतलब ज़ाती तौर पर तो ये लफ्ज़ी तौर पर तो ये है कि मीरज़ादा, मीर किसी बड़े आदमी को कहते थे। तो जहाँ से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दादा परदादा मिर्ज़ा हादी अली आए थे, वहाँ मिर्ज़ा कहलाया करते थे कि ये बड़े इंसान, बुज़ुर्ग इंसान की औलाद हैं, और यही इसका मतलब है। लतीफ़ा है आपके पास? सुनाए। एक दफ़ा एक गुलकार ने अपने हमसाये को शिकायत की कि मैं जब भी कोई गाना शुरू करता हूँ आपका कुत्ता भौंकने लगता है। हमसाये ने जवाब दिया कि इसमें मेरा कुत्ता का क्या कसूर है, पहल तो आप ही करते हैं। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर, मेरा सवाल है कि आपको कितनी ज़बानें बोलनी आती हैं? मुझे तो उर्दू आती है और पंजाबी, बाकी गुजारे जो भी आती हैं थोड़ी बहुत। समझता हूँ अरबी बहुत अच्छी तरह, फ़ारसी भी किसी हद तक समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने का मुहावरा नहीं है। और आपकी नज़म है ना आज? जी जी। हाँ सुनाएं। ये दिल ने किसको याद किया, सपनों में ये कौन आया है, जिससे सपने जाग उठे हैं, ख्वाबों ने नूर कमाया है। गुल बूटों कलियों पत्तों से कांटों
ہونٹوں سے خوشبو آنے لگی، ایک عنبر بار تصور نے یادوں کا چمن مہکایا ہے، گل رنگ شفق کے پیراہن میں کوسے خزاں کی پینگوں پر ایک یاد کو جھولے دے دے کر پگلے نے دل بہلایا ہے، جب مالی داغے جدائی دے مرجھا جاتے ہیں گل بوٹے، دیکھیں فرقت نے کیسے پھول سے چہروں کو کملایا ہے، یہ کون ستارہ ٹوٹا جس سے سب تارے بے نور ہوئے، کس چندرما نے ڈوب کے اتنے چاندوں کو گہنایا ہے، ساتھی دکھ کے دکھ بانٹ کے اپنا تن من دھن اپنا بیٹھے، ساتھی سکھ کے تو پرائے سے ہیں، کون گیا کون آیا ہے، یہ دل نے کس کو یاد کیا، سپنوں میں یہ کون آیا ہے۔ ساکھی سکھ کے تو پرائے ہیں، پرائے سے کہاں سے ڈال دیا آپ نے؟ حضور بک میں پرائے سے ہے لکھا۔ یہ نئی ہے یا پرانی کتاب ہے؟ حضور یہ پرانی ہے۔ ہاں نئی میں ٹھیک آیا ہوگا۔ جزاک اللہ، آواز بہت اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اور السلام علیکم حضور۔ السلام۔ میرا نام حنا زیب ہے اور میرے والد کا نام عالم زیب، اور میں لندن۔ کیا نام ہے؟ عالم زیب۔ اچھا۔ اور میں لندن جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، نارتھ لندن۔ حضور میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے وقت ماؤں کو کون سا پہلو سب سے زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے؟ سب سے اچھی تربیت تو یہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب سیکھے اور سلام کیا کرے، پہل کیا کرے سلام کرنے میں، ماں باپ کی خدمت کرے اور نماز میں باقاعدہ ہو۔ یہ باتیں اس کو اچھی طرح کروا دیں تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ حضور میرا دوسرا سوال، نفلی نماز کے لیے الگ نیت کرنی چاہیے؟ کس کے؟ نفلی نماز کے لیے ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ الگ نیت کرنی چاہیے۔ اور کیا کرتی ہیں آپ؟ نفلی نماز کے لیے تو الگ نماز نیتی ہوتی ہے۔ حضور میرا آخری سوال ہے کہ ایک احمدی ہونے کے باوجود یہاں کے نوجوان دوسروں کو اپنے جماعت احمدیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کتراتے کیوں ہیں؟ ہم تو خدامت احمدیہ کو توجہ دلا رہے ہیں، آج کل بھی یہی، میں نے آج مجلس خدامت احمدیہ کے
صدر سے بات کی تھی کہ اس بات میں لوگوں کی شرم توڑو اور خدام کو ہاتھ ڈالو کہ کھل کے تبلیغ کیا کریں. آپ کا لطیفہ بھی ہے کوئی؟ لطیفہ آواز بھی اچھی ہے. نہیں. اچھا اچھا. جزاک اللہ حضور. آگے کون ہے؟ السلام علیکم حضور. سلام. میرا نام سدرا مریم ہے اور میرے ابو کا نام سدرا شاہد لطیف ہے. میں نورتھ لندن جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. حضور میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے یوتھنیزیا کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ وہ جو موت کی وجہ سے خوف سے خودکشی کر لیتے ہیں. ہاں جی. ہاں خودکشی باہر حرام ہے ہر حالت میں. تو جو مرضی تکلیف ہو خودکشی کی اجازت نہیں ہے. یہاں انگلستان میں ابھی چند دن کا واقعہ ہے کہ یہاں سے ایک جوڑا گیا فرانس اور انہوں نے فرانس جا کر خودکشی کر لی کیونکہ انگلستان کے قانون میں خودکشی حرام منع ہے اور جو خودکشی میں مددگار ہو اس کو سزا ملتی ہے. واپس آ کر انگلستان کی حکومت نے ان پر مقدمہ کیا جو اس کے ساتھی تھے اور کہا تم نے مدد کی ہے خودکشی میں تمہیں سزا ملنی چاہیے. اب یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ خودکشی تو کسی اور زمین پہ جا کے کی ہے. دوسرے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سرزمین جہاں کی بھی ہو وہ باشندے یہاں کے ہیں اس لیے جب یہ اپنے ملک میں آئیں گے تو ان پر یہ قانون چلے گا. تو بیماری کی شدت کیسی بھی ہو خودکشی باہر اجازت نہیں ہے. حضور میرا دوسرا سوال ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں نیز نصارہ اور صابی ان میں سے جو فریق بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان لایا ہے اور اس نے نیک عمل کیے پر کوئی کیے ہیں حرج نہیں ہے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. یہی ہے نا. ہاں پھر کیا سوال ہے؟ حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں بے شک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ سوال یہ ہے یہاں جن کا ذکر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کا پیغام ٹھیک نہ پہنچا ہو. جن کو اسلام کا پیغام ٹھیک پہنچ جائے وہ مراد نہیں ہے. یہاں بہت غلط فہمیاں اسلام کے متعلق پہنچائی جاتی ہیں تو اس لیے غلط پیغام پہنچے اسلام کا تو ایمان لانا فرض نہیں ہے. لیکن اپنے دین کو اچھی طرح سمجھ کر یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوں نیک اعمال بجا لانے والے ہوں تو ان کو پھر کوئی غم نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا. جزاک اللہ حضور. لطیفہ ہے؟ السلام علیکم حضور. قرۃ حضور یو کے اور اس طرح کے ممالک میں جہاں گھر میں قربانی کرنے کی سہولت نہیں ہوتی یہاں اکثر چند دن پہلے ہی قصاب کو قربانی کے لیے پیسے دے دیے جاتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے کیونکہ اس طرح قربانی کا جانور کئی دفعہ عید سے کئی دن پہلے کا ذبح ہوا ہوتا ہے؟ نہیں کرتے ہیں پھر وہ یہ تو غلط ہے. عید سے پہلے کا ذبح نہیں ہوا ہوتا. جماعت کی طرف سے جو انتظام ہے اس میں تو عید والے دن ہی یا اس کے ساتھ جو 3 دن ہیں ان میں ہی ذبح ہوتا ہے. پہلے ذبح نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. نظم بھی ہے آپ کی؟ جی حضور قادیان کے بارے میں ایک نظم. ہاں. جو آرام گاہ مسیح زماں ہے خدائے جہاں کا جو زندہ نشاں ہے زمیں قادیاں کی جو دارالعلماء ہے کہ دارالعلماء ایک جنت نشاں ہے یہی قادیاں ہے یہی قادیاں ہے
یہی قادیاں ہے، یہی قادیاں ہے، مقدس مبارک جہاں کی زمین ہے، لڑائی نہ جھگڑا نہ بغض اور کی ہے، فضائیں ہنسی زندگی دل نشیں ہے، مگن عشق مولا میں پیر و جوان ہے، یہی قادیاں ہے، یہی قادیاں ہے، یہی قادیاں ہے، یہی قادیاں ہے، شب و روز بہتے ہیں ایمان کے دریا، اخوت کے اور فضل یزداں کے دریا، فیوز محمد کے قرآن کے دریا، بظاہر زمین ہے مگر آسمان ہے، یہی قادیاں ہے، یہی قادیاں ہے۔ آگے کون ہے؟ السلام علیکم حضور۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ سورہ 3 میں خاص طور پر انجیر اور زیتون کیوں شہادت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں؟ والتین والزیتون بطور سینین وہذا البلد الامین، 4 ہیں، صرف طور تین اور والتین والزیتون نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگ رہی تھی تو ان کو کیسے پتہ لگا کہ اب زمین آ گئی ہے، تو ان کی ایک فاختہ اڑی ہے اور وہ تین کا پتہ زیتون کا پتہ لے کے آئی تھی اپنی چونچ میں اٹھائے ہوئے، اس سے پتہ لگا کہ اب زمین قریب آ گئی ہے۔ اور جو 3 ہے وہ غالباً حضرت آدم کے زمانے کی نشانی ہے، مجھے اس کی تفصیل پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اب کون ہے اور؟ السلام علیکم حضور، میرا نام ماریہ ظفر ہے، میرے والد صاحب کا نام ظفر احمد خان ہے۔ حضور میرا کہاں ہو ماریہ تم؟ ادھر تم ہو؟ جی میں۔ ہاں وہ اچھی آواز والی۔ جی جزاک اللہ۔ حضور میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کو کلام الہی کہا جاتا ہے، تو یہ انسانوں سے کیسے کلام کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ قرآن مجید کلام الہی ہے، انسانوں سے کیسا کلام کرتا ہے؟ جو اس کو پڑھتے ہیں وہ ان سے کلام کرتا ہے۔ آپ جو کلام کرتی ہیں، کلام تو آپ کر رہی ہیں، لیکن جو سنتے ہیں ان کو بھی اس کلام کا علم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ نظم کیا ہے آپ کی بیٹی؟ میں نظم کیا نظم ہے؟ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سرتاب پا سوال ہوں، سائل نہیں ہوں میں، میری خطائیں سب تیرے غفران ڈھانپ لی، اب بھی نگاہ
قابل نہیں ہوں میں، وحشت میری نہیں ابھی ہم پایا جنوں، اہل خیرت پہ پار ہوں، عاقل نہیں ہوں میں۔ میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا، تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں، مٹتی ہوئی خودی نے پکارا کہ خدا آ جا کہ تیری راہ میں حائل نہیں ہوں میں، کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سرتاب پا سوال ہوں، سائل نہیں ہوں میں۔ جزاکم اللہ، حسن جزاک۔ اب آگے کون ہے؟ السلام علیکم حضور، حضور کا پسندیدہ انگریزی لٹریچر لکھنے والا کون ہے؟ انگریزی لٹریچر لکھنے والا شیکسپیئر ہے بولتا ہوں، وہ تو ڈرامہ نویس ہے، اور مزاحیہ لٹریچر میں جیروم ہے، بہت اچھی مزاحیہ کتابیں لکھتا ہے وہ۔ اسی طرح کیا نام ہے اس کا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ بہت اچھا لکھنے والا ہے۔ وہ جو آپ کو ایک کتاب بہت پسند تھی، 3 Men in a Boat، وہ اسی کے جیروم کے اور بہت سے ہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فرح سفیر ہے اور میں رفیق سفیر کی بیٹی ہوں۔ کیا نام ہے؟ تھرسڈے؟ فرح سفیر۔ فرح سفیر۔ حضور، کیا قرآن میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو ابھی ایجاد نہیں ہوئی؟ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو ابھی ایجاد نہیں، جو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، وہ اس لیے آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ذکر ضرور موجود ہے۔ بہت سی ایسی پیشگوئیاں ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئیں۔ قرآن کریم میں جو پیشگوئیاں اب پوری ہو رہی ہیں، پہلے انسان کو ان کا علم ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک ایٹم بم کی ایجاد ہے، اس کا علم جب تک ایٹم بم ایجاد نہیں ہوا کسی کو علم نہیں تھا۔ تو پیشگوئیاں وقت کے اوپر پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، ہم ان کو اتارتے ہیں ایک خاص اندازے کے مطابق اور وقت کے مطابق۔ دیکھو پہلے ریلوے کے جو ایجاد ہوئی تو کوئلہ بھی ایجاد ہو گیا تھا اس کو جلانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل کمبسچن انجن، جو باہر سے بھاپ بنا کے گاڑی کو چلاتا ہے۔ اس کے بعد جب موٹر ایجاد ہونے کا وقت آیا تو تیل بھی دریافت ہو گیا، وہ انٹرنل کمبسچن انجن بن گیا، اندر اس کے یہ چیزیں خود ہی تیل جلنے لگ گیا۔ تو مختلف وقتوں کے لیے
ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ اتارتا رہتا ہے اور ایجاد کرواتا رہتا ہے. آئندہ کیا کیا ہوگا ہمیں علم نہیں، مگر قرآن کریم میں لکھا ہوا ضرور ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ کی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ میں آپ نے چینی مذہب تاؤزم کا ذکر فرمایا ہے. کیا اس مذہب کے پیروکار اب بھی ہیں، اور کیا اس مذہب کے ابتدائی پیروکار اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ پیروکار نہیں، پیرو. اس مذہب کے پیرو ابھی بھی ہیں. یہ تاؤ مذہب کے پیرو چین میں بھی ہیں اور جاپان میں بھی ہیں اور ابھی تک موجود ہیں. اور اللہ پر ایمان اس طرح نہیں رکھتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس میں ڈوب کر سچائی کو پاتے ہیں. ہمارے اندر ہی سچائی موجود ہے، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آ جاتی ہے. اس لیے کسی بیرونی خدا کے اس وقت وہ قائل نہیں ہیں. لیکن پرانے زمانے میں تاؤزم والے ایک بیرونی خدا کے بھی قائل تھے. اس کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میں نے یہ سب کچھ. لطیفہ ہے تمہارے پاس کوئی ہے تو سناتی کو نہیں. دماغی ہسپتال میں داخل ایک مریض کا دعویٰ تھا کہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے. کیا ہے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. ایک لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے. اچھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن. جی. ہسپتال کا عملہ بھی اس کو لارڈ کہتا تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور ذہنی مریض ہسپتال میں داخل ہوا اور وہ بھی اپنے آپ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا تھا. ہسپتال کا عملہ پریشان ہوا کہ اب ان میں لڑائی ہوگی. کسی نے محاورہ دیا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو، خود ہی فیصلہ کر لیں گے. چنانچہ اس طرح ہی کیا گیا. کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بہت خوش موڈ میں باہر آئیں. لوگوں نے نئی مریض سے پوچھا، تم کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوں. پھر انہوں نے دوسرے سے پوچھا، اور تم کیا ہو؟ دوسرے نے شرما کے کہا، میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہوں. اچھا لطیفہ ہے. فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام تسنیم ہے اور میرے میاں کا نام زاہد احمد ہے. میرا سوال ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ زیادتی کرے جس سے جسمانی نقصان بھی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بد دعا کرنا جائز ہے؟ اس کا وہ اگر بیوی پہ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ زیادتی کرے جس سے جسمانی نقصان بھی ہو. کس پر زیادتی کرے؟ کسی بھی شخص. کسی پہ بھی. بیوی پر یا غیروں پر؟ غیروں پر. ہاں. تو اس کے لیے بد دعا جائز ہے؟ اس کا بدلہ دینا چاہیے، اس کو کورٹ میں لے جانا چاہیے. بد دعا بھی شک دو، کوئی گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اور لطیفہ کیا ہے تمہارا؟ میرے پاس نہیں ہے. کوئی نہیں. اچھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور، اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی طلب اور کشش ہوگی؟ ہاں ہوگی. ہوگی. اچھا جی، جزاک اللہ. آگے کون ہے؟ حضور. مریم. جی. آج پھر لیٹ ہو گیا، آج تمہارا نظم پھر بھی نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں. منٹوں میں کلاس گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، حالانکہ میں وقت پہ آیا تھا. بتاؤ. حضور، میرا سوال ہے کہ سعودی عرب میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، باقی جگہوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ تہجد کی اذان کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اب وہاں پتہ نہیں کیوں شروع کر دی گئی ہے، ورنہ تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوا کرتی. اذان کا تو مطلب ہے مسجد میں آؤ، مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے. اور تہجد اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تو اذان دینا ہے ہی غلط ہو. اور لطیفہ ہے کوئی تمہارے پاس؟ اچھا. اور السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. فریدہ. جی فرمائیے.
جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے، مگر مسجد حرام میں لوگ اس بات کا نہیں خیال کرتے کیونکہ بے شمار لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، بلکہ طواف بھی نمازیوں کے نماز پڑھتے بھی آگے سے گزرتے ہیں۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، نماز کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے، خواہ وہ حرم میں نماز ہو یا کسی اور جگہ ہو، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے قادیان میں تو ایک صاحب ہوا کرتے تھے، وہ دھوتر مارا کرتے تھے بچے کو، کوئی آگے سے گزرے نا تو آگے بڑھ کے ایک قدم بڑے زور سے مارا کرتے تھے۔ تو وہ مارنا تو خیر ناجائز ہے، مگر آگے گزرنا مناسب نہیں ہے، سجدے کی جگہ چھوڑ کر پھر آگے سے گزر سکتے ہو۔ آگے السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور شہد کی بہت سی قسمیں ہیں، حضور کے خیال میں کون سی شہد میں سب سے زیادہ شفا ہے؟ اس کے متعلق تو کوئی میں اس وقت جواب نہیں دے سکتا، مختلف شہد جو ہیں مختلف چیزوں کے لیے مشہور ہیں، ہر شہد کی شفا ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض موسموں کے شہد ہیں، بعض درختوں اور پودوں کے شہد ہیں، ان سب کی صفات الگ الگ ہیں، اور یہ تحقیق طلب معاملہ ہے کہ وہ کس بیماری میں زیادہ شفا بخشتے ہیں۔ اور السلام علیکم حضور، کیا حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت ہارون ان کے بھائی ہیں جبکہ وہ بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے؟ حضرت موسیٰ جی والدہ سے جدا ہو گئے تھے تو پھر واپس بھی تو آ گئے تھے، اچھا تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوئے تھے پھر واپس بھی آ گئے تھے، تو حضرت موسیٰ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہارون ہیں، اور سگے بھائی تھے۔ شکریہ۔ اور کون ہے؟ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، حضور اگر کبھی ایسے حالات پیش آئیں کہ کوئی مرد اذان دینے والا نہ ہو تو کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے، اذان دینی ضروری ہے۔ چلیں جی آخری سوال، اب وقت ہو گیا۔ سورہ البلد کی 11ویں آیت میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو مرتفع راستوں کی طرف ہدایت دی۔ حضور اس سے کون سے دو راستے مراد ہیں؟ ایک ڈھلوان کا راستہ، ایک چڑھائی کا راستہ۔ چڑھائی کے راستے میں نیکی کی تعلیم ہے، جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ مشکل پڑتی ہے اس میں، لیکن انسان کو بلندی تک پہنچا دیتی ہے، اور ڈھلوان کے راستے میں بدی کا راستہ ہے، وہ تیزی سے نیچے اترتا ہے، اترنے میں بظاہر آسانی لگتی ہے لیکن انجام کار اس کے لیے بری چیز ہے۔ اچھا جی اب وقت ہو گیا ہے۔ MTA International, reaching the corners of the earth.